اسلام آباد میں اسلامک وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک امید بندھی ہے کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان، مصر اگر یہ چاروں مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں اور اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، امریکہ بھی اس کو ویلکم کر رہا ہے اور ایران بھی اس کے خوش دلی سے اس چیز کو قبول کر رہا ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک بہت بڑا جو بے یقینی والا فیکٹر ہے وہ اسرائیل ہے۔ نیتن یاہو کچھ نہ کچھ ایسا، کچھ سازشی، کچھ بہت بڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پروسیس کہیں درمیان میں ڈیریل ہو جائے، ٹوٹ جائے، آگے بڑھ نہ پائے، کیونکہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، پہلے تو غیر قانونی جنگ ہے، اس کی کوئی سینکشن نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن سے کوئی اس کا جواز نہیں ہے، ٹوٹل اللیجٹمیٹ ہے، ٹوٹل اللیگل ہے۔ حملہ کیا ہوا ہے ایک مسلم کنٹری کے اوپر، اور وہاں پر جتنے بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے وار کرائمز کے مقدمات ہونے چاہیے، نیتن یاہو کے اوپر بھی اور ٹرمپ کے اوپر بھی۔ لیکن نیتن یاہو نے جس طریقے سے ٹرمپ کو اکسا کر اس جنگ کے اندر گھسیٹ لیا تھا اور یقین یہ دلایا تھا کہ 2 سے 4 روز کے اندر تو ایران ملیہ میٹ ہو جائے گا، تو 4 ہفتے سے چھوڑ اب 4.5 ہفتے گزر گئے، 5واں ہفتہ اینڈ ہونے کے قریب ہے، لیکن ایران وار کہیں ختم ہونے کے قریب نہیں ہے، بلکہ ایران نے اپنے وہ جو شاہد ڈرون ہے اور میزائل سسٹم سے ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا جس کی شاید امریکہ کو بھی کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس سے ریڈار سسٹم جو اینٹی میزائل سسٹم اس نے اس پورے ریجن میں انسٹال کر رکھے تھے، وہ چن کے شاہد ڈرون نے ان کو ہٹ کیا، بلکہ سعودی عرب کی پرنس سلطان بیس کے اوپر اس کے کھڑے ہوئے ایک اویک سسٹم کو جب ان کے تھارڈ میزائل اور پیٹریوٹ میزائل کی بیٹریز کو اس نے ہٹ کیا، تو وہ اویک سسٹم لے آئے کہ اب اس کو اڑائیں گے اور اس سے دور سے آنے والے آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ تو ایران سے میزائل بھی اور ڈرون نے بھی جا کر پرنس سلطان پر بیس پر کھڑے ہوئے ایک اویک سسٹم کو ہٹ کیا، جس سے وہ طیارہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بی بی سی نے تصدیق کی ہے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہ یہ امریکہ کا وہی جہاز ہے جو اس بیس سے انہوں نے چند روز پہلے بھی دیکھا تھا۔ تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت ریزیلینس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور ایران کے اندر درد برداشت کرنے کی صلاحیت بھی امریکہ اور اسرائیل دونوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم بوٹس آن دی گراؤنڈ لائیں گے، خاک اس کی جو آئی لینڈ ہے اس کے اوپر خاص طور پر، کیونکہ تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا جزیرہ ہے اس وقت ایران کے پاس، 90% اس کی تیل کی پیداوار وہیں سے ہوتی ہے، کہ وہاں آئیں گے، تو ایران سے کسی وہ پھولوں کے ہاروں کی توقع کر کے امریکی فوج کو وہاں مت اتارے، بلکہ ایران کے جو بہادر لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ خود کش حملہ کر کے بھی ان کو مارنا پڑا تو ان کو ماریں گے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ سفارتی طریقہ کار موجود ہے اور اس کے لیے راستہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یونیک پوزیشن عطا کی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی بہت ہی برادرانہ تعلقات ہیں، ان سے بات کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ پاکستان واشنگٹن کے ساتھ بات کر رہا ہے اور دونوں پاکستان کے اوپر اعتماد کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان سعودی عرب کو انگیج کر رہا ہے، اور سعودی عرب کو انگیج کرنا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں اگر کچھ سی بی ایمز ہو جائیں اس عرصے میں، کیونکہ ایران امریکہ کے خلاف جب بھی کارروائی کرتا ہے تو اس علاقے کے اندر جتنی اس کی بیسز ہیں اس کو ہٹ کرتا ہے، جس میں سعودی عرب بھی لپیٹ میں آتا ہے۔ اصولی طور پر ایران اگر سعودی عرب کو ہٹ کرنا بند کر دے تو پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے مفاد میں یہ بہترین ہوگا۔ تو سعودی عرب اور ایران کے مابین بھی اگر کوئی سی بی ایمز کروانے ہیں تو وہ بھی پاکستان ہی کروا سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کی ابتدا میں ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے، اور آگے چل کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے جس میں اس ساری صورتحال کا اپڈیٹ بھی لیا گیا، اور پاکستان کی انرجی سیکیورٹی اور ریجنل سیکیورٹی کو بھی ڈسکس کیا گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سر، یہ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اسلام آباد کے اندر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے اور کیا وے فارورڈ دیکھیں؟ جی، شکریہ ندیم ملک صاحب مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ جو اجلاس ہوا کل، جو وزرائے خارجہ کا سعودی عرب کے، ترکیے کے، مصر کے اور پاکستان فارن منسٹر جو سے اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے لازمی طور پہ ایک تو نمبر 1 پاکستان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک کمٹمنٹ کا بھی اظہار کیا کہ اس جنگ کو ختم کرنے میں، جس کے بہت ہی نقصانات ہو رہے ہیں معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور عسکری طور پہ بھی پوری دنیا میں، تو اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے ایک بہت اچھی ایک ایفرٹ تھی، لیکن ندیم ملک صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بہت اچھی بات کی کہ آئندہ کیا ہوگا۔
تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال کے مطابق تو یہ جو جنگ ہے وہ ایک دوسرے فیز میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے. پہلے فیز میں تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت ہی جلد اس کو 4-5 دن میں ایک ہفتے کے اندر اندر اس جنگ کو ختم کر دیں گے اور اپنے مقاصد وہ حاصل کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. اور آپ نے ریزیلینس کی بھی بات کی، ایران نے بہت ریزیلینس شو کی. اور دوسرا یہ تھا کہ جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے ایران کی ملٹری اسٹرینتھ کو، تو وہ بھی اس کو بھی ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ابھی بھی بہت ہی زیادہ ملٹری اسٹرینتھ ہے. تو جب میں یہ بات کرتا ہوں اپنا سیکنڈ فیز کی، تو سیکنڈ فیز میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان کی طرف سے فوجیں بھی مزید بھیجی جا رہی ہیں مزید، تاکہ اپنے جو وہاں پہ ڈیفینسز ہیں ان کو فورٹیفائی کیا جائے. اور یہ بھی بات ہو رہی ہے امریکہ کے اندر کہ خالی ایئر آپریشن سے شاید وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں، تو اور اس کے لیے گراؤنڈ افینسو بہت ہی ضروری ہوگا. تو میں بیسیکلی اب اس کے اندر کیا ہوگا میرے اپنے اندازے کے مطابق، تو وہ جو سیکنڈ فیز ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی سیاسی حل نکالنے کی اگر وہ کوشش نہیں ہوتی، تو اس کے بھی پھر نتائج جو سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے. اور میں یہ جو کل کی آپ نے ذکر کیا جو میٹنگ کا، تو اس کے اندر سعودی عربیہ کی جو شمولیت ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ تمام جو خلیجی ممالک ہیں اور سعودی عربیہ بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو. اور پاکستان کی قیادت کے اوپر بھی جو جس قسم کا اور پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے، تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایک اپرچونٹیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں اور پاکستان کا جو ایک کریڈینشلز ہے. جلیل صاحب، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو دوسرا فیز آپ کہتے ہیں، تو دوسرے فیز میں آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ فوجیں اصل میں وہ خارگل آئی لینڈ یا کسی اور ایران کے حصے کے اوپر اتار سکتا ہے؟ یہ آپ کو خدشہ ہے اب؟ ندیم صاحب، ابھی تو ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا ان کی ایڈمنسٹریشن کا اس وقت جو اصل سوچ ہے وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انالیسس کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ کنفلکٹنگ قسم کے سگنلز آ رہے ہیں. ایک طرف تو وہ خواہش ہے ان کی کہ کسی طریقے سے بات چیت شروع ہو جائے اور معاملات طے پائے جائیں، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اس چیز کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں. لیکن اب جو ویل انفارمڈ اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہاں کی مین لیڈرشپ کے ساتھ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ جو ان کا آپٹمزم ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے جو ایک فائنینشیل کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کو کنٹین کیا جائے اور اس کی جگہ پہ اس کو ایک سٹیبلٹی لائی جا سکے مارکیٹ کے اندر، اور جس سے سٹیبلٹی آتی بھی ہے. لیکن جو اصل جو سی ہے جو میں کہتا ہوں کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل کی طرف سے اٹیک جاری ہیں، امریکہ کی طرف سے جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف ایکسپیکٹیشنز ان کی ہے کہ کسی طریقے سے بات چیت بھی شروع ہو جائے. اب یہ بات چیت کا جہاں تک تعلق ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اندر بہت زیادہ پریشر میں ہیں اپنی پبلک کی طرف سے. وہاں پہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں، ممبرز آف دی کانگریس ہیں کافی زیادہ، اور وہاں پہ پبلک کا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کل سے جلد سے جلوس بھی شروع ہو گئے ہیں. جلیل صاحب، لیکن جو مارکیٹس کا پریشر ہے وہ شاید ایک بہت کی فیکٹر ہوگا ٹرمپ کے لیے بھی اور پورے یورپ کے لیے بھی. گو شاید نیتن یاہو اس سے متاثر نہ ہو، لیکن یورپ اور امریکہ دونوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ $150 فی بیرل کے اوپر تیل خریدنے پہ تیار ہیں. جو برنٹ کی پرائسز ہیں وہ 115 پہ چلی گئی ہیں. جو مڈل ایسٹ والا آئل ہے اور جو عمان والا آئل ہے وہ 135 سے 150 کے درمیان گھومتا ہے. ایک اچھی خبر آئے تو 135 پہ آ جاتا ہے، ایک نیگیٹو خبر آئے تو 150 پہ پہنچ جاتا ہے.
اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہرٹ یورپ اینڈ امریکہ ویری بیڈلی. جیسے جیسے تیل اوپر جاتا ہے سینٹرل بینکس کے اوپر پریشر آ رہا ہے. میرے خیال فیڈ نے آج ان کے US فیڈرل ریزروز کی آج ریویو بھی ہوگا, اگر انہوں نے ریٹس کو تھوڑی بہت بھی ٹویکنگ شروع کر دی تو اکانومیز بیٹھ جائیں گی. وہ پہلے ہی یورپ بیٹھا ہوا ہے, امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو ساری اکانومیز بیٹھ جائیں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ندیم صاحب کہ جو اکنامک پریشر ہے امریکہ میں بھی وہ بہت زیادہ وہ محسوس کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ امریکہ کے اندر جو آئل پرائس ہے, گیس اسٹیشنز پہ جو آئل بک رہا ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. اسی طریقے سے گیس کی بھی پرائسز بہت زیادہ اونچی چلی گئی ہیں, اور کئی ممالک میں تو گیس اویلیبل بھی نہیں. اور یہ حالت صرف خالی امریکہ کی نہیں ہے, تمام یورپین کنٹریز وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. ہم نے تو, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت ہی ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی, اور ہمارے ہاں آئل کی ابھی کوئی ایسی شارٹیج کی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن کافی سارے جو باقی ممالک ہیں, اگر آپ ہندوستان دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں, سری لنکا دیکھیں, تو وہاں پر کافی زیادہ پرابلمس ڈیولپ ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے مڈل ایسٹرن پریشر, بیکاز کیونکہ مڈل ایسٹ کی بھی جو ایک اکنامک ایجنڈا تھا, ان کی وہاں پہ اکنامک ریفارمز ہو رہی تھی, اکنامک پروگریس ہو رہی تھی, وہ بھی بڑی سیریسلی وہ جیپرڈائز ہو رہی ہے. تو ان تمام ممالک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے, اور میرے خیال میں امریکہ کی بھی یہ شاید خواہش یہی ہوگی. لیکن ان کی جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اس وقت جو سامنے آئی ہیں, یا ایران کی طرف سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں, وہ تو اس میں تو لگتا ہے کہ اگر یہی ڈیمانڈز کو وہ مینٹین رکھیں گے تو پھر آگے بہت ہی مشکل ہو جائے گا بڑھنا. تو ضرورت میرے خیال کے مطابق اس امر کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہو جائیں. جس طریقے سے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا ملک کو آفر پاکستان ول بی ولنگ ٹو آفر پاکستان ایز اے وینیو آف دی میٹنگ. تو وہ میرے خیال میں وہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اپنی ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ ایران کو پاکستان کے اوپر بہت ٹرسٹ ہے, امریکہ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پاکستان کے اوپر بہت ٹرسٹ ہے. تو یہ تمام کو ٹرسٹ کا میرے اپنے خیال میں جو ایک منطقی انجام ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ مذاکرات شروع ہو جائیں, کہ ورنہ اسی طریقے سے ورنہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھنے کا راستہ اسی سے ملے گا.